بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں اس کے دماغ سے نکل آیا، وہ میرے سامنے بیٹھا، سانس روک کر ثانی کو دماغ سے نکالنے کے بعد گہری سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے پوچھا، فرحاد کی وائف کیا کہہ رہی ہے؟ وہ سونیا نہیں، ثانی نام کی ایک عورت تھی، مجھے بتا رہی تھی کہ کل ریسلنگ کے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے 11 جوان صحت مند اور سمارٹ عورتیں آ رہی ہیں۔ میں ان میں سے سونیا کو نہیں پہچان سکوں گا۔ میں نے کہا، ان 11 عورتوں میں چینی اور جاپانی عورتیں بھی ہوں گی۔ ان کے چہرے میک اپ کے باوجود دوسری عورتوں سے الگ ہوں گے۔ تمہیں پوری 11 عورتوں کو پہچاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ خوش ہو کر بولا، واقعی ان میں چینی اور جاپانی ریسلرز بھی ہوں گی۔ تم بڑی دانش مندی سے سوچتے ہو، کیا میرے ساتھ ایئرپورٹ چلو گے؟ وہاں اس مکار عورت کو پہچاننے میں میری مدد کر سکو۔ تم مجھے اپنے ساتھ بنگلے میں رہنے کی دعوت دے چکے ہو، میرے ہوٹل کے اخراجات بچا رہے ہو، اب تم جہاں کہو گے وہاں چلوں گا۔ اس نے اپنے اور میرے کھانے کا بل ادا کیا، پھر کاؤنٹر پر آ کر ٹیلی فون پر کسی سے رابطہ کر کے تبتی زبان میں کہنے لگا، 11 بجے آنے والی فرانس کی فلائٹ میں 11 لیڈیز ریسلرز آ رہی ہیں۔ تم ہمارے 11 آدمیوں کو ہر لیڈی ریسلر کے پیچھے لگا دو، وہ ان کی رہائش گاہوں کا پتہ چلا سکیں گے۔ تم اپنے 6-7 آدمیوں کے ساتھ ان لیڈی ریسلرز پر خاص نظر رکھو جو اپنے پہلوان یاروں کے ساتھ آئیں گی۔ ان میں سے سونیا بھی فرحاد کے ساتھ ریسلر کی حیثیت سے آ سکتی ہے۔ اس نے اپنے خاص ماتحت کو اچھی طرح ہدایت دے کر فون بند کر دیا۔ ہوٹل کے پارکنگ ایریا میں اس کی ایک رینٹڈ کار تھی، اسے ڈرائیو کرنے کے لیے اپنا آدمی تھا۔ ہم دونوں پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے۔ ایسے وقت ثانی نے میرے دماغ میں آ کر کہا، وہ میں جب تک سنگریلا کے دماغ میں رہی، آپ بھی رہے ہوں گے۔ آپ نے تمام باتیں سنی ہوں گی۔ ہاں بیٹی، میں نے تمام باتیں سنی ہیں۔ ریسلنگ کی انتظامیہ نے لیڈی ریسلرز کی رہائش کے لیے خاص انتظامات کیے ہوں گے۔ تمہاری ماما ریسلرز ٹیم میں نہیں ہیں۔ اگر وہ ایئرپورٹ میں باقی ریسلرز خواتین سے الگ رہیں گی تو سنگریلا انہیں آسانی سے پہچان لے گا۔ میں نے فرانس کی ایک لیڈی ریسلر کے تمام اہم شناختی کاغذات لے کر ماما کو دے دیے ہیں۔ اب میں فرانس کی اس لیڈی ریسلر پر تنظیمی عمل کرنے جا رہی ہوں، اس کے پروموٹر کو بھی اپنا تابع بناؤں گی۔ وقت کم ہے، میں ان کے دماغوں میں جا رہی ہوں۔ تم اطمینان سے اپنا کام کرو، میں سنگریلا کے ساتھ ایئرپورٹ پر موجود رہوں گا۔ وہ چلی گئی۔ سنگریلا میرے ساتھ بیٹھا کھڑکی کا پار دیکھ رہا تھا اور کچھ سوچ رہا تھا۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، ہیلو سنگریلا، کیا میری آواز اور لہجے سے مجھے پہچان رہے ہو؟ میں تمہیں لاکھوں اور کروڑوں کی بھیڑ میں پہچان سکتا ہوں۔ ابھی ثانی نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ میری وائف سونیا قاہرہ پہنچنے والی ہے اور تم اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہو۔ وہ بولا، نقصان کیا چیز ہوتی ہے؟ میں تو اس کا کام تمام کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی سے محبت ہے تو اسے بچانے کے لیے آ جاؤ۔ میں نے اس کے پاس بیٹھے بیٹھے کہا، میں تم سے اتنی دور ہوں کہ کل تک ہی وہاں پہنچ سکوں گا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ سونیا سے دور رہو، میرے ہاتھوں سے مرنے کے لیے زندہ رہو۔ ایک عورت کے ہاتھوں سے مرو گے تو جرائم کی دنیا کے تمام شہ زور تمہاری لاش پر تھوکیں گے۔ ایسی باتوں سے مجھے قائل کرنا چاہتے ہو کہ مجھے تمہاری وائف کے ہاتھوں مر کر ذلت نہیں اٹھانا چاہیے۔ بے شک سونیا بہت خطرناک ہے، لیکن دنیا کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں سونیا سے زیادہ خطرناک ہوں۔ تم مرد ہو کر بھی چھپے رہے اور اپنی عورت کو میرے ہاتھوں مرنے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ یہ دنیا دیکھ چکی ہے کہ تم میرے ہاتھوں مار کھا کر 40 دنوں تک ہسپتال میں پڑے رہے۔ بہرحال تم اگر کل تک زندہ رہے تو میں وہاں تمہاری موت بن کر پہنچوں گا۔ میں اس کے دماغ سے نکل آیا، وہ دھوکہ کھا رہا تھا۔ میرے شانہ بشانہ بیٹھا ہوا یہی سمجھ رہا تھا کہ میں دور کسی ملک سے بول رہا ہوں۔ اس نے مجھے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا قاہرہ شہر دیکھ رہے ہو؟ ہاں، اس شہر کو دیکھ رہا ہوں اور اخباروں میں شائع ہونے والی اس خبر کے متعلق سوچ رہا ہوں کہ فرحاد کا بیٹا علی تیمور ایک بہت ہی پراسرار مجرم مسٹر ان نون کو گولیاں مار کر اس کے دونوں بازوؤں کو زخمی کر چکا ہے۔ اس کے علاج کرنے کے بعد وہ اسے ایک چھوٹے سے جزیرے میں زندہ چھوڑ دے گا۔ اس جزیرے پر ان نون کے ساتھ اس کے بیش قیمت ہیرے جواہرات بھی ہوں گے۔
جرائم کی دنیا کا کوئی بھی مجرم وہاں جا کر اسے قید سے رہائی دلا سکتا ہے اور تمام ہیرے جواہرات لے جا سکتا ہے۔ سنگریلا نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم ان ہیرے جواہرات کے لیے للچا رہے ہو، اسی لیے اس اخباری خبر کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ میں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان نون اور ہیرے جواہرات کو جس کاٹیج میں رکھا جائے گا، جزیرے کے ساحل سے وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ قدم قدم پر بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں، اگر اس بارودی پوشیدہ آلے پر ایک قدم بھی پڑے گا تو وہاں جانے والا ایک دھماکے سے کیما کیما ہو جائے گا۔ وہ بولا، مجھے ایسا چیلنج اچھا لگتا ہے، میں بارودی سرنگوں سے بچتا ہوا مسٹر ان نون سمیت قیمتی ہیرے جواہرات لا سکتا ہوں، لیکن پہلے سونیا اور فرحاد سے نمٹنا ہوگا۔ ان کا کام تمام ہونے کے بعد میں اس جزیرے میں جاؤں گا۔ میں نے حیرانی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، تم جزیرے کے ساحل سے کئی 100 گز دور کاٹیج میں کیسے پہنچو گے؟ میں سرکس کے کرتب جانتا ہوں، ساحل کے کسی درخت سے رسا باندھ کر اس کا دوسرا سرا ایرو شوٹر کے ذریعے اس کاٹیج تک پہنچا سکتا ہوں، پھر اس رسے سے کاٹیج میں پہنچ کر ان نون کو ہلاک کر کے تمام ہیرے جواہرات وہاں سے لا سکتا ہوں۔ تو عجب ہے، جب تم اتنے باکمال ہو تو تمہیں پہلے اس جزیرے میں جا کر لاکھوں ڈالرز کے ہیرے جواہرات حاصل کرنا چاہیے۔ تم وہاں سے واپس آ کر بھی فرحاد اور سونیا کو ہلاک کر سکتے ہو۔ ابھی سونیا میرے مقابلے پر آ رہی ہے، میں تمہاری طرح بزدل نہیں ہوں کہ مقابلہ چھوڑ کر ہیرے جواہرات حاصل کرنے چلا جاؤں۔ میں مانتا ہوں تم باکمال ہو اور میری طرح بزدل نہیں ہو، مگر تمہیں دولت مند بننے کی ہوس ہے، ہزاروں لاکھوں ڈالرز لے کر کسی بھی بے گناہ کو قتل کر دیتے ہو۔ ہاں، مجھے مشکلات اور خطرات سے کھیلنے میں مزہ آتا ہے، اس کے بعد جو دولت ملتی ہے، اس دولت مندی کا نشہ ہی کچھ اور ہے۔ کسی کو قتل کرنے سے دنیا میں زیادہ خطرات اور مشکلات اس جزیرے میں ہیں۔ اس کاٹیج سے ہیرے جواہرات لا کر فرحاد کے بیٹے علی تیمور اور فرحاد کی تمام فیملی پر یہ ثابت کر سکو گے کہ تم ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہو۔ میری عقل کہتی ہے کہ ایسا کارنامہ دکھاؤ، ہیرے جواہرات حاصل کر سکتے ہو اور فرحاد پر دہشت بھی طاری کر سکتے ہو۔ تم ٹھہر ٹھہر کر فرحاد تک موت بن کر پہنچو گے تو اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اپنے شکار کو دن رات دہشت میں مبتلا کر کے مارنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ان نون کو جس جزیرے میں رکھا جائے گا، اس جزیرے کا نام اور اس کی تفصیلات کل کے اخبارات میں شائع ہوں گی، انہیں پڑھنے کے بعد ادھر جاؤں گا۔ ابھی سونیا آ رہی ہے، آج اس کا کام تمام کرنے کے بعد یہاں سے جاؤں گا تو فرحاد مجھے تلاش کرتا رہے گا اور اس دہشت میں اندیشے میں رہے گا کہ میں کسی وقت بھی اس کی موت بن کر آ سکتا ہوں۔ ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ رہنے اور باتیں کرنے کے دوران میں سونیا کے دماغ میں جا کر یہ معلوم نہ کر سکا کہ یہاں پہنچ کر سنگریلا سے کس طرح نمٹنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ میں اس کے ساتھ رہ کر خیال خواہ نہیں کرتا، سونیا یا ثانی سے رابطہ کرتا تو وہ مجھ پر شبہ کر سکتا تھا۔ ویسے یہ اطمینان تھا کہ میں سنگریلا کے ساتھ ہوں، بات بگڑے گی تو سونیا کی مدد کر سکوں گا۔ ایئرپورٹ پر کافی بھیڑ تھی۔ ریسلنگ سے شوق رکھنے والے اپنے پسندیدہ مرد اور لیڈیز ریسلرز کو دیکھنے کے لیے کافی تعداد میں آئے تھے۔ ریسلنگ کی انتظامیہ کے ممبران اور عہدے داران بھی آئے ہوئے تھے۔ سنگریلا اپنے چند خاص ماتحتوں سے ملاقات کر کے انہیں تاکید کر رہا تھا کہ وہ جہاز سے اترنے والی تمام خواتین کو توجہ سے دیکھیں۔ سونیا کسی عمر رسیدہ عورت کے بیس میں آ سکتی ہے۔ اس کے دو ماتحت عمارت کی دوسری منزل پر تھے اور دوربین آنکھوں سے لگائے اس جہاز کی سمت دیکھ رہے تھے جس کی سیڑھیوں سے مسافر اتر رہے تھے۔ ان میں جوان اور صحت مند عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ایک دوربین والے نے کہا، وہ بھی بیس بدل کر آ رہی ہے، لیکن میں ایک جوان عورت کو دیکھ رہا ہوں اور شاید سونیا کو پہچان رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، تمہیں جس پر شبہ ہوگا تم اس کے تعاقب میں رہو گے، مجھے جس پر شبہ ہوگا میں اس کا بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کے حلق سے کراہ نکل گئی۔ دوسرا تو کرا بھی نہ سکا، دونوں کی کن پٹیوں میں کسی بے آواز ہتھیار سے چلائی گئی گولیاں پیوست ہو چکی تھیں۔ دونوں کے ہاتھوں میں دوربینیں چھوٹ کر گردنوں سے لٹک گئیں۔ وہ دونوں آگے کی طرف ریلنگ پر آدھے سے زیادہ جھکے اور پھر اس بلندی سے گرتے ہوئے نیچے زمین پر آ کر چاروں
چاروں شانے چت ہو گئے۔ ان کے اس طرح گرنے سے وہاں کھڑی ہوئی کئی خواتین اور مرد چیخ پڑے۔ نیچے سیکیورٹی والوں نے ان لاشوں کو دیکھا۔ عمارت کے نچلے حصے میں لوگوں کی چیخو پکار سے ہلچل مچ گئی۔ وہاں اتنی بھیڑ تھی کہ سبھی کو لاشوں کے بارے میں فوری طور پر کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے۔ لیگیج ہال کی طرف 6 افراد گیٹ کے قریب کھڑے ہوئے تھے۔ سونیا دوسرے مسافروں کے ساتھ اسی گیٹ سے باہر آنے والی تھی۔ وہ 6 افراد سنگریلا سے وہاں ملاقات کر چکے تھے، اس لیے بابا صاحب کے ادارے کے سراغرسانوں کی نظروں میں آ چکے تھے۔ ان سراغرسانوں کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے اسپرے کین تھے، ان میں پٹرول بھرا ہوا تھا۔ وہ لوگوں کی بھیڑ میں ان 6 افراد کے لباسوں پر تھوڑا تھوڑا پٹرول اسپرے کرتے ہوئے گزر گئے۔ ان افراد نے اپنے اپنے لباسوں کے کچھ حصوں کو بھیگا ہوا سا محسوس کیا، پٹرول کی بو محسوس کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح سمجھتے اور سنبھلتے یک بارگی ان کے لباسوں میں آگ لگ گئی۔ وہ سراغرسان ذرا دور سے جلتی ہوئی تیلیاں ان پر پھینک کر وہاں سے جا رہے تھے۔ 6 افراد کے لباسوں سے آگ بھڑکنے لگی تو وہاں قیامت کا شور بلند ہوا۔ وہ اپنے اپنے لباس کی آگ سے بچنے کے لیے انہیں اتارنے اور وہاں سے بھاگنے لگے تو دوسرے تمام لوگ آگ سے محفوظ رہنے کے لیے چیختے ہوئے اور اپنوں کو پکارتے ہوئے عمارت کے باہر بھاگنے لگے۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی کا عملہ تعداد میں اتنا نہیں تھا کہ ہزاروں بھاگنے دوڑنے والوں کو کنٹرول کر سکتا۔ میں سنگریلا کے ساتھ دوڑتا ہوا دور ایک دیوار کے پاس آیا، انجان بن کر اس سے پوچھا، کیا اس ملک میں بھی دہشت گردی ہوتی ہے؟ وہ بولا، تم نہیں سمجھ رہے ہو، سونیا اور فرحاد سے تعلق رکھنے والے افراد میرے خاص آدمیوں پر حملے کر رہے ہیں۔ وہ تمہارے خاص آدمیوں کو کیسے پہچانتے ہیں؟ ذرا عقل سے سوچو، تھوڑی دیر پہلے میں انہیں ہدایت دے رہا تھا، دشمن میری جسامت اور حلیے سے مجھے پہچانتے ہوں گے۔ قاہرہ میں بھی یہ مشہور ہو چکا ہے کہ تبت کا ایک لمبے قد کا شخص جاڑو کے تنکے کی طرح دبلا پتلا سا ہے۔ میں نے کہا، جب دشمن تمہارے ذریعے تمہارے آدمیوں کو پہچان کر حملے کر رہے ہیں تو تم پر بھی کہیں سے گولی چلا سکتے ہیں۔ وہ مجھے ہلاک کرنا چاہتے تو پہلے مجھ پر ہی گولیاں چلاتے۔ یہ ان کا طریقہ کار ہوگا کہ پہلے پوری طرح افراتفری پیدا کی جائے، پھر اس بھگدڑ میں تم پر گولی چلا دی جائے۔ ان بھاگنے والوں میں کوئی گولی چلانے والا نظر نہیں آئے گا۔ میری بات ختم ہوتے ہی سنگریلا کے قریب پیچھے دیوار پر ہلکی سی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، دیوار میں اس جگہ سوراخ ہو گیا تھا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولا، یہاں سے نکل چلو، دشمن اس بھگدڑ سے فائدہ اٹھا کر تم پر حملے کرتے رہیں گے۔ اگر ایک بھی گولی لگے گی تو فرحاد کو ہلاک کرنے کی حسرت تمہارے دل میں ہی رہ جائے گی۔ وہ میرے ساتھ دوڑتے ہوئے سونیا کے بارے میں بولا، وہ کتیا بہت مکار ہے، اس نے مجھے اور میرے آدمیوں کو یہ موقع نہیں دیا کہ ہم اسے ایئرپورٹ پر پہچان سکیں، اس سے پہلے ہی ہمیں یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ہم دونوں بھیڑ میں دھکے کھاتے ہوئے ایئرپورٹ کی عمارت کے باہر آئے تاکہ پارکنگ ایریا سے اس کی رینٹڈ کار میں بیٹھ کر عمارت کے باہر اور زیادہ بھیڑ تھی۔ ایک تو لوگ بھاگنے کے دوران میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، پھر پارکنگ ایریا سے نکلنے والی گاڑیاں ایک دوسرے کے آگے پیچھے دائیں بائیں اس طرح پھنسی ہوئی تھیں کہ پیدل بھاگنے والوں کے علاوہ ان گاڑیوں کو بھی آگے بڑھنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ میں نے کہا، فی الحال ہم اپنی کار نہیں نکال سکیں گے، اسے یہیں چھوڑ کر آگے سڑک پر چلو، اپنی حفاظت کے لیے کسی ٹیکسی میں جانا مناسب ہوگا۔ اس نے پارکنگ ایریا سے دور جاتے ہوئے ایک اونچی جگہ سے اپنی رینٹڈ کار کو دیکھا۔ اسی وقت اس کار میں جیسے بم کا دھماکہ ہوا، اس کے چیتھڑے اڑنے لگے، آس پاس کی گاڑیوں میں آگ لگتی گئی۔ آگ کا گولا ایسی تباہ کاری سے پھیل رہا تھا کہ دوسری گاڑیاں بھی یکے بعد دیگرے دھماکے پیدا کرتی ہوئی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضا کی بلندیوں کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے سنگریلا سے کہا، ایک ملک کا سربراہ یا بادشاہ دوسرے ملک میں جاتا ہے تو ان کے استقبال کے لیے 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے۔ یہ سونیا پتہ نہیں کتنے دھماکوں کی سلامی لیتی ہوئی مصر کی زمین پر قدم رکھ رہی ہے۔ وہ جون جلا کر بولا، میرے سامنے اس کا نام نہ لو، اس نے یہاں آتے ہی پتہ نہیں میرے کتنے ہی لاجواب فائٹروں کو ہلاک کیا ہے۔ میری کار تباہ کرنے کے لیے بے شمار گاڑیوں کو تباہ کر رہی ہے۔ بے شک وہ بڑی
بڑی کامیابی سے دہشت زدہ کر رہی ہے، مجھ پر اپنی دھاک بٹھا رہی ہے، لیکن وہ مجھے نہیں جانتی ہے، میں اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ ہم وہاں سے دوڑتے ہوئے فٹ پاتھ پر لوگوں سے ٹکراتے ہوئے دور تک گئے، پھر ایک خالی ٹیکسی مل گئی، ہم پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ سنگریلا نے ڈرائیور سے کہا، ریسلنگ اسٹیڈیم کے دفتر لے چلو۔ وہ راستے پر غصے میں سونیا کو مکاری اور دہشت گردی کو کوستا رہا۔ مجھے اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے دماغی طور پر حاضر رہنا تھا، اسی لیے میں سونیا کے دماغ میں جانے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ ثانی بھی میرے دماغ میں نہیں آ رہی تھی، وہ یقیناً سونیا کی ہدایت پر عمل کرنے میں مسلسل مصروف ہوگی۔ ایئرپورٹ کے قریبی ریستوران پر پولیس اور فوج کی کئی گاڑیاں آ گئی تھیں۔ وہ ان راستوں کی ناکہ بندی کر کے ایئرپورٹ سے آنے والے پیدل افراد کو، پرائیویٹ گاڑیوں اور ٹیکسیوں کو چیک کر رہے تھے۔ ہماری ٹیکسی کو بھی روکا گیا، ہم نے اپنے پاسپورٹ اور ضروری متعلقہ کاغذات دکھائے۔ ہم سے پوچھا گیا، قاہرہ کیوں آئے ہو؟ میں نے جواب دیا، سیاحت اور تفریح کی غرض سے آیا ہوں اور میرا قیام ہوٹل الریاض میں ہے۔ سنگریلا نے جواب دیا، میں امریکی سفیر کا مہمان ہوں، تحریر اسکوائر میں میرے لیے ایک بنگلہ مخصوص کیا گیا ہے، سفارت خانے میں فون کر کے میری باتوں کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ ہمیں آگے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ میں نے انجان بن کر حیرانی سے پوچھا، تم امریکی سفیر کے مہمان ہو اور نکر بنیان پہن کر گھومتے ہو؟ وہ چیک کرنے والے فوجی تمہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا تم ہمیشہ نکر بنیان پہنتے ہو؟ ہاں، کم سے کم کپڑوں میں گزارا ہو جاتا ہے، پھر زیادہ کپڑے پہننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہاں رات کو دریائے نیل سے سرد ہوائیں چلتی ہیں، کیا تمہیں سردی نہیں لگتی؟ تبت میں ہر طرف برف ہی برف ہوتی ہے، وہاں کے چھوٹے بڑے مکانات بھی برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ میں وہیں پیدا ہوا اور وہیں آدھی جوانی گزاری ہے۔ مجھ جیسے برفانی علاقے میں رہنے والے کو یہاں کیا خاک سردی لگے گی؟ ہم 2 گھنٹے بعد اسٹیڈیم کے ریسلنگ والے دفتر کے سامنے پہنچے۔ ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر رخصت کیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تمہارے پاس موبائل فون ہے؟ میں نے اسے فون دیا۔ اس نے امریکن سفیر سے رابطہ کرنے کے بعد کہا، میں سنگریلا بول رہا ہوں، کیا تمہیں ایئرپورٹ پر تخریب کاری اور دہشت گردی کی خبر ملی ہے؟ ہاں، ابھی 15 منٹ پہلے ہمارے ایک آدمی نے اطلاع دی ہے۔ انتظامیہ اب تک یہ معلوم نہ کر سکی کہ ایسی تخریب کاری کن لوگوں نے کی ہے۔ یہ سب کچھ فرحاد کی وائف سونیا کر رہی ہے تاکہ میں اور میرے آدمی اسے ایئرپورٹ پر نہ پہچان سکیں۔ اس سے پہلے کہ میں فرحاد تک پہنچوں، وہ مجھے ہلاک کرنے یہاں آئی ہے۔ ایئرپورٹ پر مجھ پر حملہ کیا گیا ہے، میرے کئی آدمی مارے گئے ہیں، بم کے ذریعے میری رینٹڈ کار کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ اوہ گاڈ! مجھے وہاں کی تباہی کے بارے میں اطلاع دینے والے نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی دشمن ملک کے بمبار طیاروں نے ایئرپورٹ پر بمباری کی ہے۔ پلیز سنگریلا، بہت ہوشیار رہو، وہ عورت بہت مکار ہے۔ تم ایک ناقابل شکست فائٹر اور شفاق قاتل کی حیثیت سے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اسے ڈھونڈتے رہو گے اور وہ تمہیں اسی طرح دوڑاتے دوڑاتے ہلاک کرے گی جیسا کہ ابھی ایئرپورٹ سے تمہیں بھاگنے پر مجبور کیا ہے۔ وہ غصے سے بولا، وہ عورت ایک بار کامیاب ہوئی ہے تو تم مجھے اس سے کمتر سمجھ رہے ہو۔ میں 24 گھنٹے کے اندر اسے ڈھونڈ کر اس کی لاش کے ٹکڑوں کی تصویریں اتار کر تمہارے پاس بھیجوں گا۔ ہم نے تمہیں لاکھوں ڈالرز دیے ہیں، اب دعائیں بھی دے رہے ہیں کہ جیسا کہہ رہے ہو ویسا کر سکو۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ریسلنگ کے دفتر کے سامنے کئی بڑی کاریں آ کر رک رہی تھیں، ان میں کئی مرد پہلوان اور لیڈیز ریسلر کو دیکھ کر سنگریلا نے فون بند کر کے مجھے دیا۔ وہ گاڑیوں سے اترنے والی جوان اور صحت مند پہلوان عورتوں کو توجہ سے دیکھتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا، تم بھی پہچاننے کی کوشش کرو، وہ دراز قد کی بڑی سمارٹ عورت ہوگی، اس کے چلنے کا انداز شاہانہ ہوگا، بظاہر بے پرواہ سی دکھائی دے گی مگر اپنے اطراف کے لوگوں سے باخبر رہ کر چلتی ہے۔ وہ دیکھو، وہ ایک عورت سیاہ لباس میں ہے، مجھے اس پر شبہ ہو رہا ہے وہ دوسری جیند اور بنیان پہنے ہوئے ہے، کیسے غرور سے سینہ تان کر چل رہی ہے۔ اس کی باتوں کے دوران میں ثانی نے آ کر کہا، پاپا میں ماما کے ساتھ بہت مصروف ہوں، صرف اتنا کہنے آئی ہوں کہ وہ ایئرپورٹ کے ہنگاموں سے فائدہ اٹھا کر ہوٹل مقام الولید کے کمرہ نمبر 404 میں بالکل محفوظ
ہیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ زیادہ نہیں کہہ سکوں گا، یہ خبیث میرے ساتھ ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ مجھ پر شبہ کرے۔ بہرحال تم نے اور سونیا نے سنگریلا کو تو کیا پورے شہر کو دہلا دیا ہے۔ سنگریلا نے قسم کھائی ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر تمہاری ماما کو ڈھونڈ کر ہلاک کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آج رات نہیں سوئے گا، ماما کی تلاش میں بھٹکے گا۔ میں چاہوں گا کہ تم دونوں اسے بھٹکاتے بھٹکاتے نیم مردہ کر دو۔ میں آگے نہ بول سکا۔ سنگریلا مجھے کوہنی مار کر کہہ رہا تھا، وہ دیکھو، وہ جو اورنج کلر کے بلاؤز اور بلیک اسکرٹ میں ہے، سب سے زیادہ دراز قد ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں وہی سونیا ہوگی۔ میں نے کہا، تم اب تک 3 عورتوں پر شبہ کر چکے ہو، اب تصدیق کیسے کرو گے؟ آؤ ہم اس دفتر میں جائیں گے۔ وہ آگے بڑھتا ہوا اس دفتر میں آیا، میں اس کے ساتھ تھا۔ وہاں انتظامیہ کے عہدے دار مختلف صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بڑی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر ان کا باس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا نام تھامس جیرالڈ تھا۔ وہ مختلف ممالک میں ریسلنگ کے مقابلے کراتا تھا، ان پہلوانوں پر جیت کی بازی لگاتا تھا، گویا کہ پہلوانوں کے ذریعے سٹا کھیلتا تھا۔ اس کے چند خاص ایجنٹ ہزاروں لاکھوں ڈالرز مختلف پہلوانوں پر لگا کر کہتے تھے کہ فلاں پہلوان جیتنے والا ہے۔ امیر و کبیر لوگ بھی اپنے یقین اور خواہش کے مطابق مختلف پہلوانوں پر بڑی بڑی رقمیں لگاتے تھے۔ کشتی شروع ہونے سے پہلے جس پہلوان پر زیادہ رقم لگائی جاتی تھی، اس زبردست پہلوان کو ان کا باس تھامس جیرالڈ خفیہ طور سے کہلوا دیتا تھا کہ وہ زبردست انداز میں اپنے مقابل پہلوان سے لڑتے لڑتے ہار جائے۔ اس ہارنے والے پر زیادہ رقم لگائی جا چکی ہوتی تھی۔ اس طرح لاکھوں ڈالرز لگانے والے بھی اپنی اپنی رقم ہار جاتے تھے۔ ایسی سٹے بازی کے باعث وہ اتنی دولت کما رہا تھا کہ اب دنیا کے امیر ترین لوگوں میں اس کا شمار ہونے لگا تھا۔